بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ان صاحبان ایمان کو کہ جن کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے ان کی چوتھی نشانی یہ بیان کی ہے والذین هم لفروجہم حافظون. یہ لوگ پاک دامن ہوتے ہیں، عفیف ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ دو وجہ سے جائیں گے، ایک زبان کی وجہ سے اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسان کو پاک دامن اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کہ بظاہر جو شخص راہ خدا میں جہاد کرتا ہے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے اس کو ویسا ہی اجر ملتا ہے کہ جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو اجر عطا کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ ایک عجیب سا سوال رسول خدا سے کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ نعوذ باللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. جیسے ہی اس نے صحابہ کے سامنے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، صحابہ اس کی جانب بڑھے کہ اسے مارا جائے، اسے وہاں سے ہٹایا جائے. اس نے کیسا سوال کیا؟ رسول خدا نے کہا اسے کچھ نہ کہو. اس شخص کو قریب بلایا. رسول خدا نے کہا پھر دوہراؤ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ کہتے یا رسول اللہ اعوذ باللہ کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. رسول خدا نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ بدکاری کرے؟ کہتا یا رسول اللہ نہیں. رسول خدا نے فرمایا جیسے تم اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے، ویسے ہی لوگ یہ پسند نہیں کرتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسے بدکاری کرے. پھر رسول خدا نے اسے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ بدکاری کرے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ بدکاری کرے. رسول خدا نے فرمایا ویسے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ یہ بدکاری کرے. پھر آگے حدیث کے مطابق رسول نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ بدکاری کرے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں. رسول خدا نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. پھر حدیث کے مطابق رسول خدا نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ بدکاری کرے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں. کیسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی خالہ کے ساتھ ایسی بدکاری کرے. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کوئی تمہاری پھوپھی کے رشتے سے ایسی بدکاری کرے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں. رسول خدا نے فرمایا لوگ اسی طرح پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھی کے ساتھ ایسی بدکاری کرے. جب رسول نے یہ 5 محرم رشتوں کی اسے مثال دی پھر اس کے بعد رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اللہ اس جوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے اور اس کو پاک دامن رکھ، اس گناہ سے اسے محفوظ رکھ. اب روایت کے مطابق وہ شخص پھر وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی صحابہ کی اسے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جو خلاف شریعت انہیں لگا ہو. یعنی رسول خدا نے انہیں مثال سے سمجھایا کہ جو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی تمہارے محرم رشتوں سے بدکاری کرے تو تم کیسے یہ پسند کرتے ہو کہ تم کسی کے محرم رشتوں کے ساتھ ایسا گناہ کرو. اور اس کے لیے جو شخص اپنے آپ کو عفیف پاک دامن رکھے، شرمگاہ کی حفاظت رکھے،
اس کے لیے پھر اسلام نے کچھ ایسے احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا کہ یعنی اس شخص کو چاہیے، ایک مرد کو، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، یعنی جو نامحرم ہے نگاہوں کو اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھے۔ اگر کہیں جا رہا ہے، کہیں اس کی نظر پڑتی ہے تو اسے چاہیے اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کا خیال رکھے، کہ یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو اس کا ستر بدن ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہونے کا اسے خدشہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہے، وضو کی حالت میں رہے۔ اگر کوئی انسان جوان ہے اور اسے وسوسے آتے ہیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معصوم نے کہا کہ جو شخص پاک دامن ہوگا، قیامت کے دن اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، نبی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اللہ اسے محشر کے میدان میں بلائے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں یہ گناہ کیا؟ تو وہ جیسے بھی کہے یا رسول اللہ شہوت کا غلبہ تھا، یا کہے یا رسول اللہ چونکہ مجھے گناہ کا موقع ملا تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا نہ تو تم حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے، اور نہ ہی حضرت یوسف سے زیادہ تمہیں گناہ کا موقع ملا ہوا تھا، اس کے باوجود تم نے اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ کیوں کیا ہے؟ اور پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک جو اہم احکامات شرعی بیان کیے ہیں، بس آخری جملہ وہ نامحرم سے اختلاط ہے، یعنی نامحرم سے انسان جتنا دور رہے اتنا اس کی عفت و پاک دامنی کے لیے بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تنہائی میں نامحرم کے ساتھ رہنا ہی حرام ہے، یعنی اگر کوئی انسان موجود ہے اکیلا اور کوئی نامحرم خاتون آ گئی تو نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ اس کے لیے یہ ہے وہاں پہ کوئی تیسرا فرد موجود ہونا چاہیے، اگرچہ وہ یہ بھی عذر کیوں نہ ہو کہ جی میں تو قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں یا میں تو شریعت کے مسائل بتا رہا ہوں۔ نہیں، شریعت کی نگاہ میں حرام ہے کہ اگر کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں موجود ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں کر رہے، اگرچہ وہ کیوں نہ یہ عذر ہو کہ جی میں تو دین کا مسئلہ سکھا رہا ہوں، نہیں، اس کے لیے خلوت حرام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یہ کوئی آپ کا شرعی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی محرم ہو، محرم رشتہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بغیر شہوت کے وہ یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ حرام نہیں ہوتا۔ یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی محرم رشتہ بھی ایسا نہیں ہے اور پھر وہ انسان دیکھتا ہے کہ کوئی اور اسے سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ جیسے لوگ کیئر کے لیے کوئی رکھتے ہیں، جیسے گھر کے کوئی مستور ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مستور ہونی چاہیے، اگر کوئی مرد ہے اسے یہ شرعی مسئلہ ہے اس کے لیے مرد ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے اس کے تمام دیکھ بھال صفائی کا خیال رکھ سکتا ہے، شرعی طور پہ اجازت ہے جی۔ پھر دہرائیے۔ اس میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ خواتین سے اختلاط سے اجتناب کرے، اگر اس کے لیے ممکن ہے وہ اپنی وہی کمپنی میں اس ڈپارٹمنٹ میں اگر نوکری لگوا سکے کہ جہاں پہ خواتین سے اس کا سامنا کرنا کم سے کم ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون سے کلام کرنا یا کسی خاتون سے اور حوالے سے ملنا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے کچھ خواتین
پردے کا نہیں خیال رکھتے، لباس کا خیال نہیں رکھتی، تو ایسی خاتون کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ اگر تو شہوت کی نگاہ ہے پھر حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ دفتر کی ایک مثال دے رہے ہیں، بس اوقات آپ کسی دفتر جاتے ہیں، وہاں ریسیپشن پہ خاتون بیٹھی ہے تو وہاں پہ شریعت نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جو خواتین اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھتی یا بالوں کو نہیں چھپاتی، اس کے لیے یہ کہ اگر آپ شہوت سے اسے دیکھ رہے ہیں تو پھر حرام ہے، ویسے جیسے آپ گفتگو کریں بغیر شہوت کے تو پھر حرام نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، اگر میت نے وصیت کی ہو کہ مجھے کربلا میں دفن کیا جائے لیکن اس کے اہل و عیال کے پاس وسائل نہ ہو کہ شخص کی وصیت پر عمل کر سکیں، اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وصیت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک موصی ہے، موصی یہ ہے کہ جس کو آپ نے وصیت کی ہے کہ تم نے اس وصیت کو نافذ کرنا ہے، اس کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وصیت پر عمل درآمد کرے گا، اس کا مکلف ہے۔ لیکن اب جیسے کہا گیا کہ اہل و عیال کے پاس اخراجات نہیں ہیں، نہیں، یہ اخراجات اہل و عیال نہیں کریں گے، مرنے والے کے ورثہ سے ادا کیے جائیں گے، کیونکہ اس نے وصیت کی ہے کہ مجھے یہاں سے آپ کربلا دفن کریں گے، تو مرنے والے کا ہی جو ترکہ ہے، جو میراث ہے، اس میں سے جو اخراجات ہیں وہ اس کی میت یہاں سے کربلا منتقل ہونے پر خرچ کیے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا تو ترکہ ہی کوئی نہیں، اس نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر جس کو وصیت کی گئی ہے اس نے یہ ضمانت دی ہو کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں آپ کی میت کو وہاں کربلا لے جاؤں گا، تو پھر جس نے وصیت قبول کر لی ہے اس پہ شرعاً واجب ہوگا کہ اس وصیت پر عمل درآمد کرے۔ ہاں، اگر اس نے انکار کر دیا تھا تو پھر اس صورت میں وہ شرعی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس طرح واجب زکوٰۃ سادات پر کیوں حرام ہے؟ اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہوتا ہے، اور جو میری اولاد ہے وہ اس سے منزہ و مبرہ اور برتر ہے، لہٰذا ان کے لیے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا، اور ان کے لیے شریعت میں الگ ایک نظام خمس کا اجرا کیا گیا کہ انہیں مال خمس میں سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کہ زندیق کسے کہتے ہیں؟ یعنی زندیق وہ ہے کہ جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، جسے ہم آج کی زبان میں کمیونسٹ بھی کہتے ہیں، بعض ایتھیسٹ بھی اس طرح کے افکار و نظریات رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکتب تشیع میں غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال کسی اور جگہ ہوا، وہاں اس کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہو، پھر بھی کسی اور جگہ والے اس کی جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ نہیں، مکتب تشیع میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس کے لیے شرط ہے کہ نماز جنازہ کے لیے میت ہمارے سامنے موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب اسے ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی غائبانہ نماز جنازہ شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہیں سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا تھا، یعنی ان کا سر قلم کیا گیا تھا، تو کیا وہ سجدہ کسی واجب نماز کا تھا یا نہیں؟ اسی طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں روز عاشورہ نماز خوف ادا کی تھی۔ اب اس حوالے سے یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کون سی نماز ادا کی تھی، اس حوالے سے دونوں آراء موجود ہیں۔ ایک گروہ جو کتب مقاتل کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو طبیعی طریقہ تھا اس کے مطابق نماز پڑھی، لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان حالت جہاد میں ہوتا ہے تو اس وقت نماز کی خاص کیفیت ہے جسے نماز خوف کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز ظہور امام نے نماز خوف کے انداز میں پڑھی، اس میں یہ کہ لشکر کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ پہلے جنگ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا لشکر کا حصہ نماز ادا کرتا ہے 2 رکعت، مثلا پھر جب انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی وہ چلے جاتے ہیں، دوسرا حصہ آتا ہے، پھر وہ نماز وہاں پہ مکمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نماز خوف۔ اگرچہ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ نہیں، امام علیہ السلام نے نماز ظہور اس طریقے سے ادا کی تھی، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، امام علیہ السلام نے طبی طریقے سے کی، یعنی اگر آپ کتب مقاتل دیکھیں کہ دونوں آراء موجود ہیں۔ اور امام علیہ السلام جب شہید کیے گئے اس وقت امام کوئی نافلہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روایت کے مطابق وہ نماز عصر کا وقت تھا، اور امام علیہ السلام فرادہ کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی فرما رہے تھے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جمع بین صلاتین شریعت میں جائز ہے،
لیکن ہر وقت واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور اس میں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نماز کو الگ الگ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے جنگ کی کیفیت ہے، چونکہ افضل جیسے نماز ظہر کا وقت تھا تو امام علیہ السلام نے وہ نماز اپنے جو اصحاب کے ساتھ پڑھی، جیسے ابو ثمامہ السعدی نے بھی جب کہا امام نماز ظہر کا وقت ہوا، جب زوال ہو گیا تو امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے وہاں نماز ظہر باجماعت پڑھائی تھی، اور اس میں بھی ایک یہی ہے جو سوال کیا گیا کہ وہ عام طریقے سے پڑھی گئی جیسے ہم پڑھتے ہیں، کہ وہ نماز خوف کی طرح پڑھی گئی۔ کتب مقاتل میں دونوں ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام نے لشکر کے 2 حصے کیے تھے، چونکہ بعض امام کے صحابہ سامنے کھڑے تھے اور 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرے بھی شریک ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، صرف وہی جو سعید بن عبداللہ وغیرہ حفاظت کر رہے تھے وہ حفاظت پر ہی معمول رہے، امام نے طبی طریقے سے نماز ادا کی تھی، لیکن نماز ظہر اور عصر الگ الگ پڑھی گئی تھی۔ نماز ظہر جو امام نے پڑھی وہ 2 رکعت تھی یا 4 رکعت؟ 4 رکعت تھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔